بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی حفاظت کریں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اور اس کی رعایا کو بال نامی بت کی پرستش سے روک کر توحید کی دعوت دی، مگر ایک دو حق پسندوں کے سوا کسی نے ان کی بات نہ مانی، بلکہ آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کی بیوی نے آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دور دراز غار میں پناہ لی اور عرصہ دراز تک وہیں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اسرائیلی لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ آپ ان کی قحط سالی کو دور کرنے کے لیے معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ انہیں شدید قحط سالی میں مبتلا کر دیا گیا۔ 3 سال تک بارش نہ ہوئی۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے بادشاہ سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ یہ میری سچائی کے امتحان کا بھی ایک بہترین موقع ہے۔ آپ علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 450 نبی ہیں۔ تم ایک دن سب کو میرے سامنے جمع کر دو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی پیش کروں گا۔ جس کی قربانی کو آسمان کی آگ آ کر بھسم کر دے، اس کا دین سچا ہوگا۔ اس تجویز کو سب نے بخوشی مان لیا۔ چنانچہ ایک مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجا کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی۔ اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے آپ علیہ السلام کی قربانی کو بھسم کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے اور ان پر حق واضح ہو گیا، لیکن بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے، اس لیے حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو وادی کیشون میں قتل کرا دیا۔ اس واقعے کے بعد موسلادھار بارش ہوئی اور وہ خطہ پانی سے نہال ہو گیا، لیکن بادشاہ کی بیوی کی آنکھ اب بھی نہ کھلی اور آپ پر ایمان لانے کے بجائے آپ کی دشمن ہو گئی اور آپ کو قتل کرانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ یہ سن کر حضرت الیاس علیہ السلام سامریہ شہر سے روپوش ہو گئے اور کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ کرنی شروع کر دی، کیونکہ رفتہ رفتہ بال پرستی وہاں بھی پھیل چکی تھی۔ وہاں کے بادشاہ نے بھی آپ کی بات نہ سنی، یہاں تک کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق تباہ اور برباد ہو گیا۔ چند سال کے بعد آپ علیہ السلام دوبارہ اسرائیل میں تشریف لائے اور بادشاہ اور اس کے بیٹے کو رائے راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی سرکشی پر قائم رہے، یہاں تک کہ ان کو بیرونی حملے اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ شیطان اس بت کے اندر بیٹھتا تھا اور اس کے نبی باہر سے بات کرتے تو شیطان اندر سے جواب دیتا کہ تمہارا خدا یہ کہتا ہے۔ پھر بادشاہ اور تابعین اس کے موافق عمل کرتے۔ بنی اسرائیل کے لوگ جو حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے کے وہاں اس شہر میں رہتے تھے، وہ بھی اس بت کے پجاری ہو گئے۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام ایک پہاڑی میں 7 سال تک چھپے رہے اور سوائے گھاس وغیرہ کے کچھ خوردونوش نہ تھا۔ بادشاہ نے بڑی تلاش کی لیکن کسی طرح بھی الیاس علیہ السلام نہ ملے۔ پھر بادشاہ کا بیٹا سخت بیمار ہو گیا تو تمام مالج عاجز رہ گئے۔ بال بت کی بھی بڑی پرستش کی لیکن کچھ نہ بنا۔ بال کے نبیوں نے کہا کہ تیرے سے بال بت ناراض ہو گیا ہے کیونکہ تو نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ پھر بادشاہ نے 400 آدمی حضرت الیاس علیہ السلام کی تلاش میں بھیجے۔ ہر جگہ ہر پہاڑی کے غار میں آواز دیتے اور کہتے کہ اے الیاس سامنے آ، ہم ایمان لے آئے ہیں اور بادشاہ بھی اسلام لاتا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ظاہر ہونا چاہا لیکن اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ یہ منافقانہ چال ہے۔ تب الیاس علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، اگر یہ لوگ سچے ہیں تو مجھے ان پر ظاہر کر، اور اگر جھوٹے ہیں تو ان پر آگ برسا دے۔ چنانچہ آسمان کی طرف سے آگ آئی، وہ سب جل گئے۔ جب بادشاہ کو یہ خبر ملی تو 50 آدمی اور بھیجے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر بادشاہ سخت ملول ہوا لیکن بیٹے کی سخت بیماری کی وجہ سے نہ جا سکا۔ آخر بادشاہ نے ایک مومن آدمی کو لشکر کے ساتھ بھیجا۔ اس مومن نے حضرت الیاس علیہ السلام کو آواز دی تو حضرت الیاس علیہ السلام اس کے ساتھ شہر میں آ گئے، لیکن اس وقت بادشاہ کا بیٹا شدید بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ بادشاہ اسی غم میں تھا کہ الیاس علیہ السلام پھر واپس چلے گئے۔ بادشاہ نے لشکر کے کمانڈر سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے لڑکے کے غم میں مبتلا تھا، مجھے پتہ نہیں کہ کہاں گیا۔ بڑی مصیبتیں گزارنے کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام ایک عورت کے گھر رہے۔ ان کا جوان بیٹا بیمار تھا۔ الیاس علیہ السلام نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ حضرت یسیع علیہ السلام تھے جو آپ کے بعد نبی ہوئے، اور حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی
پھر وہ نورانی گھوڑے پر سوار ہو کر اڑ گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو آتشین گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا دیا گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ کی طرح یہ بھی زندہ ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے کہ جب کفار اپنے وعدے سے پھر گئے اور اپنے کفر پر اڑ گئے تو آپ نے یہ حالت دیکھ کر اللہ سے دعا کی کہ انہیں اپنی طرف لے لے۔ ان کے ہاتھوں تلے حضرت یسیع علیہ السلام پلے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی اس دعا کے بعد انہیں حکم ملا کہ وہ ایک جگہ پر جائیں اور وہاں انہیں جو بھی سواری ملے اس پر سوار ہو جائیں۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کو ایک نوری گھوڑا دکھائی دیا جس پر آپ سوار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نورانی کر دیا اور اپنے پروں سے فرشتوں کے ساتھ اڑنے لگے۔ واللہ عالم۔ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، گرد و نواح میں سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔